کہ there are certain people who are a greater authority over you. دنیا کی کس ڈسپلن میں نہیں ہے مجھے آپ بتائیے. نہیں ڈاکٹر صاحب مطلب کہاں اسپیشلسٹ کسی بھی چیز میں کوئی آدمی فائنل اتھارٹی نہیں. اب یعنی آپ نے قرآن پڑھا, آپ کو کوئی آیت سمجھ میں نہیں آئی, آپ نے حدیث ایک پڑھی, آپ کو سمجھ میں نہیں آئی, آپ کسی کے پاس جائیں گے نا. جی بالکل. صرف جو چیز پیدا کرنے کی ہے ہماری سوسائٹی میں مسلمانوں کو وہ یہ ہے کہ ہم کسی کی بات کو ایز اٹ از ایکسیپٹ نہ کر لیں. ہم اس سے کہیں تو ہمیں سمجھاؤ کہ یہ بات ایسے کیوں ہے, ٹھیک ہے, اس سے کوشچن کریں. ہم نے مذہب کے معاملے میں کوشچن کرنا بند کر دیا. میں اس سے بالکل ہم نے ایک بات. دوسری بات یہ کسی ایک انٹرپریٹیشن کو جس کو ہم نے بتایا اور ہم نے اپنے بیٹے کو کہا کہ نہیں سوال کوئی نہیں کرتا, مولوی صاحب نے بتا دیا ہے یہ تم کفر کی بات کر رہے ہو, یہ تم اپنا ایمان خراب کر لو گے, اسلام یہ نہیں سکھاتا. یہ ایک غلط انٹرپریٹیشن ہے, اس کو تبدیل کرنے کی ضرورت ہے. بالکل صحیح ہے. صرف یہ نہیں ہے کہ جی انہوں نے قرآن حفظ کر لیا ہے تو بس مطلب یہ ہے ہی سب سے اچھے مولوی اور سب سے اچھے اسکالر. یہ ایک جینوئن پرابلم ہے, ایک حقیقی مسئلہ ہے کہ ہمارے آج کے نوجوان, میں نے بھی اسی طرح مدرسے میں نہیں پڑھا, میں نے اسکول کالج میں پڑھا. مشکل ہوتی ہے, آپ جب قرآن کو پڑھتے ہیں تو اس میں مشکلات ہوتی ہیں. لیکن ایک تو میں آپ کو پہلے یہ ایک خوشخبری سی ہے وہ بتاؤں آپ کو. آپ قرآن پڑھیں گے تو وہ آپ کو خود بتائے گا کہ اگر آپ سچے طالب ہیں ہدایت کے اور اللہ پر ایمان رکھتے ہیں تو وہ آپ کی گائیڈنس کرنے کا ذمہ لیتا ہے آپ کی گائیڈنس. تو ایک تو یہ اچھی امید رکھنی چاہیے, ٹھیک ہے. دوسری بات یہ ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ نے یہ بھی ضمانت ہمیں دی ہے کہ ہر دور میں یہ اس نے پیغمبروں کو بھیجنے کا سلسلہ بند کر دیا نا, تو اب قیامت تک کوئی نہ کوئی بندوبست تو ہوگا نا. اگر ایک سیکھنے والا, ایک جستجو کرنے والا کوئی انسان ہے تو وہ اللہ میاں کی ذمہ داری ہونی چاہیے نا کہ ہمیں بتائیں کہ حق کہاں ہے. مجھے یقین ہے کہ آپ وہ حق پالیں گے. ہم قرآن شریف پڑھ لیتے ہیں, ٹھیک ہے, ہمیں کچھ حد تک سمجھ آ بھی جاتی ہے, ٹھیک ہے. when we come down to hadiths, ٹھیک ہے, اتنی کو you don't have to get there. آپ وہی پڑھ لیں بھائی, اس کو بار بار پڑھ لیں بھائی, ان کی بات سن لیں, آپ ان کی شکایت بجائے. ڈیموکریسی تو ہے نہیں یہاں, آپ اپنا اوپینین مسلط کیے جاتے ہیں. تو ایک ہی نازل ہوا ہے نا, اور ایک ہی اس وقت سے ٹرانسلیشن چلتی ہی آ رہی ہے. نہیں, ٹرانسلیشنز ڈفرینٹ ہوئی ہیں. قرآن پاک ایک ہے, ٹیکسٹ ایک ہے. Basically the text is the same. ٹھیک ہے, so when we come to hadiths, the text is never the same. The text is not the same. جو میں سنتی آئی ہوں ہمیشہ everyone says کہ او اگر حدیثیں صحیح والی لینی ہے وہ مسلم کی اور بخاری کی لیں. جو اسلامک ایجوکیشن یا اسلامک سائنسز جو ہیں یہ ایک اسی طرح کا ڈسپلن ہے جیسے کہ دنیا میں اور ڈسپلنز بھی ہیں. ہم سب لوگوں نے, مجھ سمیت, ہم نے تو ان کو سیکھنے کا کام نہیں کیا نا. ہم میں سے کسی نے ڈاکٹری پڑھی, کسی نے انجینئرنگ پڑھی, کسی نے اور سوشل سائنسز پڑھے. اسلام کو بطور اسلام کے ہم نے نہیں پڑھا, ٹھیک ہے. اب ہماری مجبوری یہ ہے کہ اب اس عمر میں جب ہم نے ایک تعلیم 12ویں تک, گریجویشن تک یا ماسٹرز تک کرنے کے بعد اب نئے سرے سے ہمیں اس کو دیکھنا, ایفرٹ وہی کرنی پڑے گی. اس میں بھی کچھ سال لگانے پڑیں گے. اور ڈیپینڈ یہ کرتا ہے کہ آپ کس لیول تک جانا چاہتے ہیں. آپ اتنے ایکسپرٹ بننے کی پہلے وہ محنت کریں, وہ چیزیں سیکھیں. آپ ڈائریکٹ ایکسیس کر سکتے ہیں لیکن ظاہر ہے کہ آپ کو عربی سیکھنی پڑے گی, آپ کو اب اس کو قرآن کو سمجھنا پڑے گا. پہلے جو آ رہا ہے دنیا کے ہر ڈسپلن میں ہوتی ہیں جیسے, اس طرح سے اس کو بھی ایڈریس کرنا پڑے گا. اس لیے کہ ظاہر ہے کہ وہ کئی 100 سال کا کام ہے. ایسا نہیں ہے کہ وہ سب کام بالکل ہی غلط ہے, اس میں بہت کچھ خیر ہے. جیسے یہ بتا رہے ہیں جی بھائی مثلا احادیث ہی ہیں, ہم ان کو ڈس ریگارڈ نہیں کر سکتے. اب میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ اگر آپ جو روایات ہمارے ہاں موجود ہیں جن کو لوگوں نے صحیح روایات کے طور پہ کمپائل کیا, اس کا انہوں نے حوالہ دیا, مسلم ہے, بخاری ہے اور 6 بڑی مشہور کتابیں ہیں ہمارے ہاں, وہ اسکالرز موجود ہیں, ان پر بہت اچھا کام ہوا ہے. دنیا کی بہت سی زبانوں میں کام ہوا ہے, انگریزی میں بھی ہوا ہے, اردو میں بھی ہوا ہے, عربی میں بہت زبانوں میں کام ہوا ہے. اگر آپ صحیح بات جاننا چاہیں تو میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ آپ کو ایک عام آدمی کی حیثیت سے بھی اور آپ کو ایک طالب علم کی حیثیت سے بھی وہاں بہت کچھ مل جائے. I think there are some ground that we have covered. اس کے اندر یہ ہے سب سے پہلے کہ صرف اسلامک ایکسٹریمزم نہیں ہے. We are living in a day and age جہاں ایک ریلیجن میں ایکسٹریمزم جو ہے وہ ڈفرینٹ سوسائٹیز میں دیکھنے میں نظر آ رہا ہے اور زیادہ نظر آ رہا ہے. کیونکہ دیکھا جائے تو یہ جو God sent us religions for peace and harmony, it was aimed to create peace and harmony amongst mankind. پر یہ جو ایکسٹریمزم ہے, چاہے وہ ہندو ایکسٹریمزم ہے یا مسلم ایکسٹریمزم ہے یا جوئش ہے یا کرسچن ایکسٹریمزم ہے, یہ لوگوں کو ڈیوائڈ کرنے میں اور ایک دوسرے کو نفرت پیدا کرنے میں لگے ہوئے ہیں.
تو تھینک یو ویری مچ. تھینک یو ڈاکٹر صاحب, آپ یور انپٹس ور ویری ویلیویبل. اور تھینک یو both of you. Thank you. Thank you. اللہ حافظ. اوکے, خدا حافظ.